شفاء مریض کے لیے 5 مرتبہ آمین جی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ومحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا بے مصیبت کی گری ہے تیری زہرا بے مصیبت کی گری ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا کیا میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے آئے بابا کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے. شام آتی ہے بلا شرم آتی ہے بلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا
خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے، آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جان بعد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا کے ایک دیا لا کے جلا کے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گری ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ قرآن کا یہ چھوٹا سا سورہ ہے مگر اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ محفل عباس میں بھی میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی، آج پھر کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ سورہ نازل ہوا جب رسول کو لوگ ابتر کہتے تھے، تو خدا نے یہ سورہ نازل کر کے بتا دیا کہ اے رسول کہہ دو ان سے میں نے تمہیں خیر کثیر عطا کی جو فاطمہ زہرا کی صورت میں ہے، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بارگاہ امام زمانہ میں بیٹھے ہیں، بی بی کی کچھ باتیں کہنے سے پہلے میں کچھ ایسی ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بی بی کے ساتھ رہ کر اپنا رتبہ اتنا بڑھا دیا، کیونکہ جو بھی بی بی کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، جو بھی بی بی کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اس کا رتبہ تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کچھ باتیں جناب فضہ کے بارے میں۔ جو دیکھا جائے تو حبش کی ایک پرنسس تھی، لیکن انہوں نے پرنسس کی سیٹ کو ٹھکرا کر بی بی کی کنیزی قبول کر لی، بی بی کے گھر میں آئی اور ایسی خدمت کی کہ جب سورہ دہر کی بات آئی، سورہ دہر آیا، سب نے اپنی روٹیاں دے دی۔ سورہ دہر کے درمیان بی بی فضہ کا بھی ذکر آ گیا۔ یہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس نے اپنا رابطہ بی بی کے ساتھ اتنا قائم کر دیا کہ اس کا رتبہ بھی بڑھ گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئی، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئی، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ رسول کا آخری وقت تھا، فضہ کو بلایا، فضہ تم نے میری بیٹی کی بہت خدمت کی ہے، پروردگار عالم کہتا ہے تمہاری 3 حاجتیں پوری ہوگی، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ بی بی نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے بی بی کی کنیزی منظور ہے۔ کہا نہیں، اللہ پھر بھی کہتا ہے، رسول نے کہا پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں تمہاری 3 حاجتیں پوری کروں گا۔ اب کہنے والے نے پوچھا فضہ اتنا موقع اچھا تھا، کیا مانگا؟ کچھ مانگ لیا، دنیا کے لیے کچھ مانگ لیا ہوتا۔ تو فضہ کہتی ہے میں جنت میں رہتی ہوں، مجھے دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں، مگر رسول کا حکم ہے، مانگا تو کیا مانگا؟ کہا یا رسول اللہ
میں آپ کے بچوں سے سنتی ہوں، جناب زینب اور آقا حسین سے کچھ کربلا کی باتیں سنتی ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کربلا کیا ہے، یہ حادثہ کیا ہے، یہ ثانیہ کیا ہے، مگر یا رسول اللہ اگر آپ میری دعا قبول کرنا چاہتے ہیں تو بس یہ دعا میرے لیے کر دیجئے کہ جب یہ واقعہ درپیش ہو تو میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ رسول نے کہا تیری دعا قبول ہو گئی، اور کہا یا رسول اللہ یہ بھی دعا کر دیجئے کہ مجھ میں اتنی ہمت ہو کہ میں سیدوں کی کنیزی اور سیدوں کی غلامی کر سکوں۔ رسول نے کہا یہ بھی دعا قبول ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا دعا قبول ہوئی، اور کربلا میں جو فضا کا کردار ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ مختصر سے وقت میں ساری باتیں نہیں بتا سکتا، کبھی موقع ملا تو اس بی بی کا اور ذکر کریں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و یہ بات صحیح ہے، جب تک زندہ رہی صرف قرآن کی اس میں بات کی، کوئی اور بات نہیں کی، جو بھی بات کی قرآن کی آیتوں سے بات کی ہے۔ دوسری ہستی جس کا میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ شہزادی ام البنین ہے، جو علی کے در پہ آئی تو تھی، اگر ہمارے لفظوں میں کہیں تو علی کی زوجہ بن کر آئی تھی، اور بچوں نے سلام بھی کیا تھا، مگر دیوڑی کا بوسہ لے کر کہتی ہے بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کی تو بھی ایسے کی کہ تم دیکھو تم کنیز کے بیٹے ہو، وہ شہزادی کے بیٹے ہیں۔ جناب زینب اور ام کلثوم کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر بات کرنا، اتنی تربیت دی کہ عباس جیسا بیٹا پیدا ہوا اس کو یہ تربیت دی، اور آپ نے دیکھا عباس نے یہ کردار کتنا نبھایا، آخری دم تک مولا کو مولا کہتے رہے، یہاں تک کہ مولا نے خواہش کی کہ مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ، اور کہا میں امام ہو کر تم سے درخواست کرتا ہوں، تب کہیں جا کر انہوں نے بھائی کو بھائی کہا۔ ام البنین کی قربانیاں، ام البنین نے اس در سے کیا کیا حاصل کیا ہم لوگ سب جانتے ہیں، مختصر سے وقت میں کچھ باتیں سن لیجئے۔ ام البنین وہ ہستی ہے کربلا کے واقعے کے بعد جب بھی روتی تھی تب حسین پر روتی تھی، کبھی اپنے 4 بیٹوں پر نہیں روتی تھی، ہاں قبریں بناتی تھی جنت البقیع میں، مگر مٹا کے پھر حسین کی قبر بناتی تھی اور حسین پر روتی تھی کہ آپ شہزادی کے بیٹے ہو، آپ کی ماں موجود نہیں ہے۔ تو صحیح اس کو آواز جنت البقیع سے آئی، اے ام البنین تو حسین کو رہتی ہے تو عباس میرا بیٹا ہے، تا قیامت میں عباس کو روؤں گی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عباس میرا بیٹا ہے، میں عباس کو روؤں گی۔ ام البنین کو بھی یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ یہ در سیدہ سے ملا۔ آج ہم سو لوگ کہتے ہیں وفات کی 2 تاریخیں کیوں مناتے ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ ارے اس بی بی کی مصیبتیں اتنی ہے کہ اگر ہم 365 دن بھی اس بی بی کا ماتم کرے تو کم ہے۔ رسول کا ارشاد ہے ہماری خوشیوں میں خوشی مناؤ، اسی لیے ہم خوشی مناتے ہیں، ورنہ جو اس بی بی پر ظلم ہوئے ہیں اس میں خوشی کوئی منا نہیں سکتا۔ 18 سال کی عمر میں اتنی مصیبتیں دیکھی بی بی نے، اتنی مصیبتیں دیکھی ہے، اور 18 سال کی عمر میں اتنا روئی ہے یہ بی بی، اور آج تک ان پر ظلم ہو رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، مختصر سے وقت میں آج ہم سے کہتے ہیں مسلمان ٹیرورسٹ ہے۔ ارے ٹیرورسٹ کا پہلا اٹیک تو بی بی کے گھر پر ہوا تھا، وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، بی بی کے گھر پر اٹیک کیا۔ بی بی ایک تو رسول کی شہزادی تھی، مالک کونین کی بیٹی تھی، اس پر کیا ظلم ڈھائے گئے، بی بی پر ظلم ڈھائے گئے۔ بی بی حاملہ تھی، ان کا بچہ بھی شہید ہوا، اور ہم کو ابو طالب جو رسول کو پالے اسے کافر کہتے ہو، اور جو بی بی کا گھر جلائے اسے مسلمان کہتے ہو۔ اگر مسلمان ہوتے تو بی بی ان کے سلام کا جواب دیتی۔ آپ کو سب معلوم ہے بی بی کے گھر پہ معافی مانگنے بھی گئے تھے، مگر بی بی نے منہ پھیر لیا، پردہ بھی لگا ہوا تھا، بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے،
دو صورتوں میں آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، یا تو آپ کو سلام کے مسائل معلوم نہ ہو، معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ بی بی کو سلام کا مسائل معلوم نہیں تھے، اور دوسری بات کسی کو آپ مسلمان نہ سمجھو تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہو، تب پتہ چلا بی بی نے ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھا تھا، اس لیے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیز و بارگاہ امام زمانہ میں بیٹھے ہیں، ان کی جدہ کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، کیسے پرسہ دیں، کون سی مصیبت بیان کرے، کون سی مصیبت بیان کرے بی بی کی، رونے والے 4-5 بتائے جاتے ہیں، تو کسی نے مولا سے پوچھا، آپ لوگ کہتے ہیں فاطمہ زیادہ روئی، فاطمہ تو 2 مہینے 2.5 مہینے یا 3 مہینے زندہ تھی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ انبیاء تھے کتنے سال روئے اور فاطمہ تو چند مہینے زندہ تھی۔ اس عالم دین نے کہا مدت کو مت دیکھنا، شدت کو دیکھنا۔ بی بی جو شدت سے روتی تھی رونے بھی نہیں دیتے تھے، یہ بھی کہتے تھے یا دن میں رو یا رات کو رو۔ ارے بی بی ام ابیہ کا لقب ہوتے ہوئے بابا کی مزار پر آپ کا آ کر کہتی ہے بابا سبت علیہ مصائب اللہ انہا سبت علیہ میں سن علیہ، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ ظلم ڈائے، اگر اجالے دنوں پر پڑتے سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، آپ کے جانے کے بعد لوگ مجھے پرسہ دینے ضرور آئے، مگر بابا کیسا پرسہ تھا، کوئی آگ لے کر آیا، کوئی لکڑیاں لے کر آیا۔ 18 سال کی ضعیفہ ہو گئی۔ سنیں گے جملہ، ایک عالم دین ایران میں مسائل پڑھ رہے تھے جس میں بی بی کی پسلیوں کا ذکر تھا، مسائل ختم ہو گیا، ایک آدمی کونے پہ بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا تھا، یہاں تک کہ ماتم بھی ختم ہو گیا، آدمی پھر بھی رو رہا تھا۔ جو عالم نے مجلس پڑھی وہ خود اس آدمی کے پاس آئے اور کہا میں جانتا ہوں بی بی کے مسائل بہت سخت ہے اور میں نے سخت مسائل پڑھے، مگر تم ضبط کر لو۔ کہا مولانا آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ کہا مولا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے جسم کی کوئی ہڈی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو کبھی کبھی درد ہوتا ہے، مگر پسلیاں ہڈی کا وہ حصہ ہے جب ٹوٹ جاتی ہے کبھی جڑتی نہیں اور آدمی کو سانس لینا بھی دشوار ہے۔ بس عزیزو یہ ایک جملہ سوچ لو، چاہے وہ روایت ہو بی بی 75 دن زندہ رہی یا وہ روایت ہو 95 دن زندہ رہی، مگر کیسے زندہ رہی؟ ایک ہاتھ پسلیوں پر، ایک ہاتھ دیوار کا سہارا لے کر بی بی نماز پڑھتی تھی۔ علی کو بھی نہیں بتایا پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، ارے حسین سے چھپایا، حسن سے چھپایا، ارے دشمنوں نے تماچا بھی مارا، دروازہ بھی گرا گیا، دربار سے خالی ہاتھ لوٹی۔ تب جناب حسین نے پوچھا تھا اماں دربار میں گئی کیوں تھی؟ زینب شہزادی نے جواب نہیں دیا۔ پھر حسن نے پوچھا، حسین نے پوچھا، بی بی نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ گھر کی دیوڑی پر داخل ہوئی، جناب زینب نے دامن تھام لیا، اماں حق لے آئی۔ زینب بی بی نے غور سے زینب کی طرف دیکھا، کہا زینب سارے مجھے دربار کا سوال کرے، زینب تم نہ کرنا۔ کہا اماں کیوں؟ کہا بس اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں نے کی ہے، دربار کی انتہا تجھے کرنی ہے۔ بیٹا زینب میں مسلمانوں کے دربار میں گئی تھی، تم شرابیوں کے دربار میں جاؤ گی۔ بیٹا جب میں دربار میں گئی تھی میرے سر پر چادر تھی، جب تم دربار میں جاؤ گی تمہارا سر کھلا ہوگا، 700 کرسی نصیب بیٹھے ہوں گے، مگر بیٹی ایک بات یاد رکھنا، دربار میں جاؤ گی دیار بدیار جاؤ گی، مگر نانا کی امت کے لیے کبھی بد دعا نہ کرنا۔ بس عزیزو آخری جملے، بی بی کا آخری وقت آیا،
فضا سے کہا تھا فضا میرا حسین رات کو پیاس سے اٹھتا ہے وہ پانی مانگتا ہے، فضا میرے حسین کا خیال رکھنا۔ آخری دم تک بی بی وصیت کرتے کرتے بی بی اس دنیا سے چلی گئی، بس میں نے مختصر کیا۔ آخر وقت آیا، علی نے غسل دیا، علی کی چیخ نکل گئی کیونکہ بی بی نے علی کو پسلیوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ الغرض آخری وقت آیا، سارے بچے آ کر ماں سے رخصت ہونے لگے، حسین کونے میں کھڑے ہیں۔ علی نے کہا بیٹا حسین آؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ کہا بابا میں نے سنا ہے عیسیٰ نے بھی آخری دم اپنی ماں کو آواز دی تھی تو ماں نے گلے سے لگا لیا تھا۔ بابا میری ماں تو فخر مریم ہے نا، میں تو فخر عیسیٰ ہوں نا، جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ ارے بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ بال آئے، آج جب میرے حسین میرے گلے سے لگ جا۔ حسین ماں کی طرف آئے، ادھر آسمان سے آواز آئی حسین کو ہٹا لو۔ ارے فرشتے آسمان پر رو رہے ہیں۔ عجب نہیں، مولا حسین نے کہا تھا میرے پوچھنے پر اماں آج آپ نے مجھے بلایا، کل روز عاشورہ جب کوئی نہ ہوگا میں آپ کو بلاؤں گا، اماں آپ کو آنا پڑے گا۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، عاشور کی سہ پیر آ گئی، سارے انبیاء نے منہ پھیر لیا، علی نے منہ پھیرا، رسول نہ دیکھ سکے، بی بی سیدہ آ گئی، حسین نے سیدہ کو آواز دیا ماں آپ کا حسین گر رہا ہے۔ ماں آ گئی، ماں کی گود میں شمر لعین نے حسین کا سر کاٹا۔ ارے زمین کو زلزلہ آ گیا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، جبریل کی صدا سنائی دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین۔